تبلیغ کی محنت، تبلیغ کی محنت، محنت تبلیغ کی محنت۔ مزید بیان سننے کے لیے سبسکرائب کریں راہ ہدایت بیان۔ اس عظیم کے لیے ہم جیسے گنہگاروں کو قبول فرمایا۔ اب آخر تک اس کام پر ہم باقی رہیں، اس کے لیے سب سے بنیادی چیز اس کام کی عظمت ہمارے دلوں میں۔ کام نبوت کا ہے، نبوت ہی کے مزاج پہ چلے گا۔ نبوت کے شرائط میں بنیادی چیز امانت ہے اور صداقت ہے۔ نبی امین بھی ہوتا ہے، صادق بھی ہوتا ہے۔ ہم سب اپنے کو آزمائیں کہ ہم اس امانت میں، اس صداقت میں کتنے کھڑے ہیں۔ کام اللہ کی مدد ہی سے ہوگا، اور اللہ کی مدد لینے کے لیے وہ تمام طریقے اختیار کرنے پڑیں گے جو انبیاء کرام نے اختیار کیے، اور اپنی زندگی سر کے بال کٹانے سے لے کر پیر کے ناخن کے کٹانے تک سنت کے مطابق لانی پڑے گی۔ آج ہم کہتے بہت چیزیں ہیں، لیکن اگر آپ اپنے گھر کا جائزہ لیں تو ہمارا پورا گھر بھی کامل دین پہ نہیں ہے۔ حالانکہ پہلا حکم ہے قُوُّ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا۔ ابھی ہم نے اپنی لڑکیوں کو کالج میں داخل ہونے سے نہیں روکا ہے، جبکہ ایک عورت کو بغیر محرم کے حج کی اجازت نہیں ہے۔ تو جب ہم حرام میں اپنے گھر والوں کو خود ہی مبتلا کریں گے، صاف بات ہے ایک عورت 4 مردوں کو جہنم میں لے جائے گی۔ ملک مال یا حکومت سے متاثر ہونا یہ ہمارا کام نہیں ہے، اللہ کی ذات سے متاثر ہونا اور حضور کے طریقے میں اپنی کامیابی یقین کرنا، اور اس یقین کے ساتھ اپنے رات دن گزارنا اور اپنے پورے معاشرے کو اس پر لانا۔ دعوت کا جو تقاضا آ جائے اس تقاضے کو مقدم کرنا اور اپنے تمام ذاتی تقاضوں کو مؤخر کرنا، تب یہ کام ہمارے اندر بھی آئے گا اور یہ کام امت میں بھی جائے گا۔ اور بقول حضرت معاویہ رحمۃ اللہ علیہ کی زبان اتنا چلاؤ جتنا زبان کا وزن ہے، اور بدن اتنا تھکاؤ جتنا بدن کا وزن ہے۔ آج ہماری عادت بولنے کی دفعہ گئی ہے چپ رہنے کے لیے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے بنگلہ دیش کا اجتماع تھا، حضرت انعام صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے تھے، ابرار الحق صاحب بھی تشریف لائے۔ اب قریب 20 منٹ تک دونوں بیٹھے رہے، نہ یہ کچھ بولے نہ وہ کچھ بولے۔ آخر میں ابرار الحق صاحب نے فرمایا چپ رہنا بھی ایک کام ہے، چپ رہنا بھی ایک کام ہے۔ تو حضرت بولے اس پر بہت بڑا کام، بہت بڑا۔ آدمی پیر سے اتنا نہیں پھسلتا جتنا زبان سے پھسلتا ہے۔ اسے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زبان کو پکڑ پکڑ کے کھینچا کرتے تھے، اور کہا کرتے تھے کہیں تیری وجہ سے جہنم میں جانا نہ پڑے۔ ہمارے حضرت جسے جو فرما رہے انفرادی دعوت، انفرادی دعوت کی اتنی کمی آتی جا رہی ہے کہ ہم اسپیکر کے تو عادی ہو گئے ہیں، لیکن انفرادی دعوت کا مزاج اس لیے سے نہ گھر کا ماحول بن رہا ہے، نہ رشتہ داروں کا ماحول بن رہا ہے، نہ علاقے کا ماحول بن رہا ہے۔ امت تو آخر کی چیز ہے، یہ مجموعہ ہے، یہی ہماری پونجی ہے۔ اگر یہ صحیح چلے گی تو عالم صحیح چلے گا، اور اگر اس میں نقص آ گیا تو آگے بہت خطرات ہیں۔ ایک حال اللہ لایا تھا، اپنے فضل ہی چلے گیا۔ کچھ رونے والے
جنہیں رو کر اللہ سے منوایا. انعام صاحب کے زمانے میں ہی کسی نے خواب دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے خود فرمایا کام تو ہو رہا ہے اور کام لوگ کر رہے ہیں، لیکن کام کرنے والوں میں دو چیزوں کی کمی ہے. ایک ذکر کی کمی ہے، ایک رونے کی کمی ہے. ذکر کی کمی، تسبیحات کی پابندی، نوافل کی پابندی، تلاوت کی پابندی. ہم دعوت میں مشغول ہو کر یہ ساری چیزیں چھوڑتے جا رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو وہم آیا ہے وہ نوافل میں آیا ہے، فرائض میں نہیں آیا. راتوں رات آپ کھڑے رہتے تھے اور پوری امت کے لیے روتے رہتے. وہ کیفیت ہمارے اندر پیدا نہیں ہو رہی. کسی چیز کو غالب کر دینا اور کسی چیز کو چھوڑ دینا یہ کام نہیں ہے. ہر چیز کا اہتمام ضروری ہے. ہماری زندگی بھی سنت کے مطابق ہو، ہماری عورتوں کی زندگی بھی سنت کے مطابق ہو، ہمارا گھر بھی سنت کے مطابق ہو. لاکھ دنیا کچھ کہے اس سے متاثر نہ ہو. اللہ کی ساری کامیابیاں اللہ نے سنتوں ہی میں رکھی. اور اللہ کا اعلان ہے من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اللہ اسے بڑی کامیابی دے گا. اللہ تعالیٰ نے فوزا عظیما کہا ہے. جس کامیابی کو اللہ بڑی کامیابی کہے وہ کتنی بڑی ہوگی. لیکن بھی کسی حال سے متاثر نہ ہو. آپ وہ طریقہ لے کر آئے ہیں جو ہر حال میں کامیابی لیے ہوئے ہیں، لیکن اس میں چلنا ہوگا، اس کا اہتمام کرنا ہوگا اور اپنے ساتھیوں کی پوری رعایت. جتنا ہم اپنے ساتھیوں کی رعایت کے ساتھ درگزر کے ساتھ چلائیں گے یہ مجمع بڑھتا جائے گا. ٹوکا ٹاکی کی عادت اچھی نہیں ہے. آپ کو کہا جا رہا ہے اے نبی جی آپ اپنے کو مجبور کیجئے لیکن ساتھیوں کو ترغیب دیجئے. ہمارا مزاج اس کا الٹا ہے کہ ہم ساتھیوں کو تو خوب جبر کرتے ہیں، تشکیل میں ان کا نام دے دیتے، اپنا نام نہیں دیتے. قرآن کا کہہ رہا لا تکلف الا اپنے کو مجبور کیے. وہ ہر المؤمنین کہا کتنا پرانا ہو آپ کا ساتھی ہے آپ ترغیب سے کام لیں. ترغیب وہ نعمت ہے جس سے مجمع جڑتا ہے. اگر ترغیب معاملہ ہم نے چھوڑ دیا اور ہم نے امر شروع کر دیا تو یہ خطرے کی گھاٹی ہے. کام نبوت کا ہے، نبوت ہی کے مزاج میں چلے. مفتی زین العابدین صاحب احمدآباد تشریف لائے. ایک میواتی حوض پہ وضو کر رہا تھا، اس کی مسواک جیب میں نہیں تھی، جیب میں ہاتھ ڈالا، ہائے میری 70 گنے والی نماز آج فوت ہو گئی. مفتی صاحب نے خود بیان کیا، ہم نے بارہا سنا. کہا میں وہ حدیث بارہا پڑھا چکا تھا لیکن اس میواتی نے مجھے حدیث سمجھائی. ایک سنت کے چھوڑنے پر جو اندر درد ہونا چاہیے، جو چوٹ لگنی چاہیے. کسی کی چیز 70 میں بک رہی ہو اور وہ 1 میں بکنے لگے، ارے فرق آئے گا نہیں آئے گا. لیکن فضائل کا استعداد نہ ہونے کی وجہ سے تکبیر اللہ فوت ہو رہی ہے، رکعت اولیٰ فوت ہو رہی ہے، اور خالی باتوں میں. اذان ہو چکی ہے، نماز کی تیاری ہے، ہماری باتیں بھی ختم ہو رہی. اس وجہ سے دعوت اپنی جگہ پر ہے، تعلیم اپنی جگہ پر ہے، عبادت اپنی جگہ پر ہے، اخلاقیات اپنی جگہ پہ ہے، معاشرہ اپنی جگہ پہ ہے. اور معاشرہ اس وقت تک قابو میں نہیں آئے گا جب تک پوری زندگی سنت پہ رہ جائے. اور جس قوم کا معاشرہ مٹ جاتا ہے
وہ قوم دنیا سے مٹ جاتی ہے. حضرت نے کتنی ترغیب دی کہ ہمارے سال والے علماء دور سے جا رہے ہیں، مدارس قائم کریں، تعلیم کا نظام قائم کریں، اہل مال کو ترغیب دیں اور علماء کو ترغیب دیں. عام طور پر حال یہ ہے کہ ہمارا حال مدرسوں کی طرف نہیں چلتا. اپنے بچوں کو دین پڑھانے کا نہیں چلتا ہے. وہ جو مقصود ہے اس کے لیے مال کا میل دینے کو تیار نہیں ہے، اور جو مقصود نہیں ہے، فن ہے، اس کے لیے راس المال لگانے کو تیار ہے. یہ ہمارا اپنا حال ہے. ہم دوسرا کا رونا نہیں روتے. ہمارے ہر گھر میں کتنے حافظ ہیں، کتنے عالم ہیں، کتنے قاری ہیں، کتنے مفتی ہیں، کتنے محدث ہیں. اتنا عملہ بیٹھا ہوا ہے. اگر ایک بچے کو تیار کر لے تو انشاءاللہ یہ 2 سال کی، تیسرے سال کی جماعتیں پورے عالم کے لیے انشاءاللہ کافی ہو جائیں گے. اور ہم اپنے بچوں کو تیار کر کے بھیجیں گے. جسے پی ایچ ڈی کرانے کے لیے بھیجتے ہیں، اور پی ایچ ڈی کرانے میں کتنا پیسہ لگاتے ہیں، ڈاکٹری میں کتنا پیسہ لگاتے ہیں، انجینئرنگ میں کتنا پیسہ لگاتے ہیں، وکالت میں کتنا پیسہ لگاتے ہیں. لیکن جہاں مدرسے میں داخل کیا اب ہم خود ہی یتیم ہو جاتے ہیں. پھر ان مدرسے والوں کا احترام ہمارے یہاں نہیں ہے، علماء کا احترام ہمارے یہاں نہیں ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کا، کوئی نہ کچھ پڑھ کے لوگ ہوتے ہیں. علماء کی جماعت آئی حضرت سے ملنے کے لیے. کسی نے کہا کہ حضرت یہ لوگ اللہ کے راستے سے نکلتے. حضرت کا چہرہ سرخ ہو گیا اور فرمایا تم سے تمہاری دنیا نہیں چھوڑی جاتی، یہ اپنا دین چھوڑ دیں. اگر یہ چھوڑ دیں گے تو کوئی امام بھی نہیں ملے گا، کوئی خطیب بھی نہیں ملے گا، کوئی اذان دینے والا بھی نہیں ملے گا، کوئی اردو لکھنے والا بھی نہیں ملے گا. یہ مدارس اسلام کے قلعے ہیں، ان سے دین کی حفاظت ہوتی ہے. ان کا احترام بنیادی چیز ہے. شان حضور کی حدیث ہے من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا ولم یبجل الذین فلیس منا. جو ہمارے چھوٹوں سے محبت نہ کرے، ہمارے بڑوں کا ادب نہ کرے، ہمارے علماء کا احترام نہ کرے، فلیس منا. ذرا بھی کسی عالم کی تخفیف آ گئی تو سارا کیا کرا برباد ہے. اس لیے جس وقت عصری طلبہ اور عربی طلبہ پر دونوں کا اختلاط کیا جا رہا ہے کہ تاکہ ان دونوں کا ایسا اختلاط ہو کہ ایک دوسرے کے ساتھ لے کر چلیں، اس میں ہمارے پرانے ذمہ دار بھی چلے اور ہمارے وقت لگائے ہوئے علماء بھی چلے، اور ایسا ماحول اللہ پیدا کر دے کہ کفر کو زندگی گزارنا تک ہو جائے اور اسلام میں ہر ایک کو اپنی کامیابی نظر آنے لگے. مدینہ منورہ میں یہی ماحول بنایا گیا اور ایسا پاکیزہ ماحول بنایا گیا تھا کہ ہر ایمان والا ایمان کی دعوت کے ساتھ چل رہا تھا، عبادت کی دعوت کے ساتھ چل رہا تھا، علم الہی کی دعوت کے ساتھ چل رہا تھا، ذکر الہی کی دعوت کے ساتھ چل رہا تھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے مزین تھا اور ہر کام اخلاق سے کرنے والا. اور یہ سارا کام مجاہدی کے ساتھ ہو رہا ہے. ایک 6 سے 5 ایک 6 سمندر ہر آنے والا غور کرے کہ ہمارے ایمان میں کتنا کمال پیدا ہوا، ہماری عبادت میں کتنا کمال پیدا ہوا، اللہ کی معرفت میں کتنا کمال آیا، اللہ کے دھیان میں کتنا کمال آیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے ہمارا بدن کتنا مزین ہوا، اور ہمارے ہر عمل میں اخلاق کتنا آیا. آج تو بات بھی برداشت نہیں ہے. حضرت معاویہ سے اللہ نے کام سکھایا تو میاں جی مہران صاحب اللہ نے خود فرما کرتے تھے، میں نے بہت سمجھ کیا ان کے ساتھ کہ حضرت مرغا بنا دیتے تھے، کان پکڑا دیتے تھے، مسجد سے نکال دیتے تھے. روز تک حضرت میاں جی مہران آ کر پھر
حضرت کا پیر پکڑ لیتے. یہ کام ہے, یہ نبوت کا کام ہے. اس کی عظمت جتنی دن میں ہوگی اور جتنا اس کے لیے انفرادی معمولات, مقامی کام اور خروج, ان تینوں کو اعتدال کے ساتھ کرنے والے بنیں گے, تو ہماری اصلاح بھی ہوگی, ہمارے گھر والوں کی بھی ہوگی, ہمارے خاندان والوں کی بھی ہوگی, اور ہمارے علاقے والوں کی بھی ہوگی, اور اللہ تعالیٰ ہمیں پوری امت کی ہدایت کا ذریعہ بنایا. اس نے سب سے زیادہ اپنے کو مجبور کرنا ہے, سب سے زیادہ. ہم نے خالد صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا, کوئی اینٹ کا ٹرک آیا تو پہلی اینٹ خود اٹھاتے تھے. اب جب حضرت نے اینٹ اٹھائی تو سارے اساتذہ طلبہ دوڑ پڑتے. سلیٹ پڑھنا ہوا تو پہلا تسلا خود اٹھا لیا. اب جہاں حضرت نے اٹھایا پورے طلبہ دوڑ پڑتے. جو کام لینا ہے خود کرنا شروع کرو, خود کرنا ہے, کیونکہ ہم سب سے زیادہ محتاج ہیں. اور اپنی احتیاط سمجھ کر اس کام میں لگنا, اپنی حاجت بنا کر اس کام میں لگنا, اور اپنے کو 24 گھنٹے کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم والے مبارک اعمال سے مزین کرنا, یہ ہماری اپنی حاجت ہے. پھر جب وہ زندگی آ جائے گی تو مشک آنس خود بکرو نہ کہ اتار بکرے. مشک کو کہنا نہیں پڑتا ہے مشک ہے. یہ پاکیزہ زندگی آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے پاس سے لے کر آئے, یہ اتنی طاقتور ہے, جدھر آپ گزر جاؤ گے اللہ اس گلی کو ہدایت کی گلی بنا دے. اس وجہ سے اعمال کی پابندی بھی ہو, اخلاق کی پابندی بھی ہو, معاشرے کی پابندی بھی ہو, اور ہمارا ہر ساتھی علماء سے جڑ کر ہر چیز میں پوچھ کر چل رہا ہو, اور اپنے علاقے کے جو مکاتیب ہیں, مدارس ہیں یا دارالعلوم ہیں, ان کا ایسا تعاون کریں کہ وہ سمجھیں کہ ہمارا اپنا کام ہے, اور ہمارا کوئی بچہ, ہماری کوئی بچی دین سیکھے بغیر ادھر ادھر نہ جائے. جب کامیابی آپ دین میں یقین کر لیں گے تو آپ کو فن کی ضرورت نہیں ہوگی. فن ہے, علم ہے. علم آپ کو اس چوٹی پہ پہنچائے گا جہاں سارے فنون مل کر آپ کو جگہ نہیں دے. جب ہمارا بچہ بیٹھا عثمان, اس کا باپ پروفیسر تھا, بھائی شبیر, لیکن سارے بچوں کو حافظ بنایا, قاری بنایا, عالم بنایا, مفتی بنایا. اللہ کا فضل ہے, ساری دنیا میں اللہ کے بچوں سے کام لے رہا ہے. یہ نہیں کہ اگر عالم بن گیا, مفتی بن گیا, قاری بن گیا تو دنیا میں بھیک مانگنے والا بنے گا. اس علم کے ساتھ اللہ کی تعریف. قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ, اللہ ان کے قبر کو نور سے قبول فرمائے, فرمایا کرتے تھے یہ علم اللہ کی ذات سے نکلا ہوا علم ہے. جس طرح اللہ بڑے ہیں, اللہ کی ذات سے نکلا ہوا علم بھی بڑا ہے. اور فرمایا کرتے تھے اللہ کی ذات امین ہے. جس فرشتے کے ذریعے بھیجا ہے اس کا لقب بھی روح الامین ہے, اور جس نبی کو اس کو اتارا گیا ہے اس کا لقب بھی صادق الامین ہے. وہ امین کا کلام روح الامین کے واسطے سے صادق الامین تک پہنچایا گیا. اس سے ہر علاقے میں علماء کی زیارت, ان کے خدمت میں جانا, ان سے اپنے مسائل کو حل کرانا, اور اپنے بچوں کو ایسے تعلیم میں داخل کرو کہ ہیرو بن کر پورے عالم کا ذمہ دار بن کر یہ میدان میں آئے. امت بے انتہا پریشان ہے, حل آپ کے پاس. اللہ نے آپ کو دعوت پہ لگایا ہے, اس دعوت ہی نے امت کو قائم کیا ہے. اگر یہ دعوت نہ ہوتی تو امت بننے کا تصور نہیں تھا, اور امت صحابہ ہی پر جڑ سکتے ہیں. اس کے علاوہ اپنی زندگی کو صحابہ کے طریقے پہ لانے کی کوشش کریں, حیات صحابہ کی اتنا معمول بنا لیں کہ ہمارے ہر گھر مسجد میں ایسی عام ہو جائے
کہ ہر کلمہ گو مرد ہو یا عورت اس کی زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیات اور بنات طیبات کی مشابہ ہو، اور ہماری زندگی صحابہ کی زندگی کی مشابہ۔ یہ خالی پڑھنے کے لیے نہیں ہے، جو خوبیاں ان میں تھی وہ خوبیاں اپنے اندر لانے کی ضرورت ہے۔ جتنا ہماری زندگی سنت پر آ جائے گی اور ہم صحابہ کی نقل اتار لیں گے، ساتھ آقا کا فرمان ہے جو جس کی نقل اتارے گا قیامت میں اسی کے ساتھ، جو جس کی نقل اتارے گا قیامت اس کا حج اسی کے ساتھ۔ اس لیے مجھے زیادہ بات نہیں کرنی تھی، ابھی حضرت کا حکم آیا کہ کچھ بات کہنی ہے۔ ہمارا رونا اپنا خود رونا ہے، جہاں جہاں ہمارے ذمہ دار ہیں اس ذمہ داری کو خدمت سمجھ کر کریں، اس ذمہ داری کو کوئی عہدہ نہ سمجھیں۔ یہ اچھی طرح یاد ہے، جس کو امیر بنایا جاتا تو روتا تھا، آنسو بہاتا تھا، اپنے کو ہٹاتا تھا، ہاتھ جوڑتا تھا۔ آج بیماری پیدا ہو گئی، مجھے فیصل بناؤ، مجھے ذمہ دار بناؤ، میرا نام رکھو۔ یہ کام پہلے دن سے آخری دن تک اپنی اصلاح کا ہے، اور جہاں تک ذمہ داری کی بات ہے، کام لینے والے اللہ ہے، جو اپنی جان بچائے گا اللہ سے کام لے لیں گے، اور جو مطالبہ کرے گا اس کے ساتھ اللہ کی تعریف کرو۔ یہ مطالبے کی چیز ہے، بہت بڑی نعمت اللہ نے دی ہے، یہ اس کی قدردانی کی ضرورت ہے، اپنے کو خوب قربانی پر لانے کی ضرورت ہے۔ اور جو بات یہاں سے کہی جا رہی ہے کہ ہر ایمان والا، مجھے اچھی طرح یاد ہے معالی میں صاحب نے خود سنایا، ماریہ سے رحمۃ اللہ علیہ کا بیان چل رہا تھا، یہ دونوں حضرات آئے، حضرت معالی میں رحمۃ اللہ علیہ بھی، امام منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ دو بیان سنتے رہے، حضرت کمرے میں تشریف لائے حجرے میں، ان دونوں میں کسی نے کہا حضرت آپ کا عربی فارسی کا اتنا بلیغ بیان یہ میواتی سمجھیں گے؟ حضرت نے فرمایا آپ سب سمجھ رہے ہیں۔ ان دونوں نے کسی ایک کو بلایا، میواتی سے پوچھا حضرت کا بیان سمجھا؟ کہا کہ حضرت کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ حضرت یہ کہہ رہے ہیں پوری جان پورا مال اللہ کے راستے میں جھونک دو، پوری جان اللہ کے راستے میں جھونک دو۔ تو آپ سے بھی یہی مطالبہ ہے، سارے مذاکروں کا خلاصہ یہی ہے کہ ہر آدمی اپنے کو پیش کرے، ہر پرانا اپنے کو پیش کرے، اور دور سے دور جا کر اپنے خبر بنانے کی تیاری کرے، تاکہ جب ہم اللہ کے حضور میں حاضر ہو ہمارے گھر سے اتنی دور تک بے جوڑ موتی کا محل اللہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ ہمارے مریض مطیع الرحمان صاحب مونا بھنجن کے، یہاں سے نائجیریا کے، 2 ہفتے کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ 2 بیٹے تھے، 2 بیٹیاں تھیں، ان کے گھر میں کہلایا تو ان کی والدہ اہلیہ دونوں نے کہا بھائی وہیں دفن کر۔ ہماری تمنا ہو اللہ کے راستے میں مرنے کی، اللہ کے راستے میں دور سے دور جانے کی، ملکوں کو اٹھانے کی، صوبوں کو اٹھانے کی، علاقوں کو اٹھانے کی۔ ابھی ہمارے پاس ایک صوبہ کیا، ایک شہر کیا، ایک بستی بھی تو نمونے کی نہیں ہے، ہم مطمئن ہیں، اور آگے میں کہہ دوں ایک گھر بھی تو نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کی آمد کو بے انتہا قبول فرمائے، اور اپنی زندگی سنت و شریعت پہ لانے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اب جو آگے معمولات ہیں